بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 61۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ناسخ اور منسوخ حدیث کی بحث۔ جب دو حدیثوں میں تعارض ہو تو اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 5 اقسام ذکر کی تھی۔ ایک تو وہ ہے کہ سرے سے حدیث کا دوسری حدیث کے ساتھ تعارض نہ ہو، حدیث محکم اس کو کہتے ہیں، اور اگر اختلاف ہو جس میں تطبیق ہو سکے تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، اور اگر تطبیق نہ ہو سکے تو پھر ہم جائیں گے ناسخ اور منسوخ کی طرف، اگر ناسخ اور منسوخ بن سکے، اور اگر ناسخ اور منسوخ بھی نہ ہو تو پھر ہم ترجیح دیں گے، اور اگر ترجیح بھی نہ ہو تو پھر اس حدیث پر عمل کو موقوف کریں گے۔ تو اس سے پہلے اسباق میں محکم حدیث محکم کا ذکر ہو چکا اور مختلف الحدیث کا تفصیل سے ذکر ہو چکا۔ آج کے سبق میں ہم ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بحث کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُعْرَفَ التَّارِيخُ أَوْ لَا فَإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ أَوْ بِأَسْرَحَ مِنْهُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُ والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه والناسخ ما دل على الرفع المذكور وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى ويعرف النسخ بأمور أسرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير۔ اور اگر ان دو حدیثوں میں تطبیق ممکن نہ ہو، جمع ممکن نہ ہو، تو پھر آگے دو صورتیں ہوگی۔ وہ دو صورتیں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ان دونوں حدیثوں کی تاریخ معلوم ہوگی اور یا تاریخ معلوم نہیں ہوگی۔ اگر تاریخ معلوم ہو اور متأخر حدیث معلوم ثابت ہو جائے، تاریخ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے، اور زیادہ صریح کا مطلب یہ ہے کہ خود حدیث میں اس بات کی تصریح موجود ہو کہ پہلے میں نے اس بات کا حکم کیا تھا اور اب یہ حکم میں منسوخ کرتا ہوں، اب حکم یہ ہے، تو یہ صراحتاً ہو گیا۔ آگے ہم بتائیں گے نسخ کی 2 قسمیں، ایک صریح اور ایک نسخ صریح نہ ہو۔ تو ان 2 صورتوں میں جو حکم منسوخ کرے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جس کے حکم کو منسوخ کیا گیا ہے اس کو منسوخ کہیں گے۔ اور نسخ کی تعریف بیان کر رہے ہیں النسخ رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ۔ نسخ کہتے ہیں ایک شرعی حکم کے تعلق کو اٹھانا ایک بعد والے شرعی حکم کے بعد والے شرعی دلیل کے ذریعے سے۔ یہ نسخ کی تعریف ہوئی، اور اب ناسخ کی تعریف بیان کر رہے ہیں ما دل علی رفع المذکور، جو رفع و تعلق حکم شرعی پر دلالت کرے، مذکورہ جو رفع والا حکم ہے اس پر جو دلالت کرے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس ناسخ کو جو ہم ناسخ کہتے ہیں تو اس کا یہ ناسخ نام رکھنا مجازن ہے، کیونکہ حقیقت میں ناسخ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں، ان الحکم الا للہ۔ تو چونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے تو اس کو منسوخ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسخ پر دلالت کیا چیز کرے گی، تو اس جو دلالت کرنے والی چیز ہے وہ حدیث ہے، اس لیے ہم اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اسناد مجازی ہے، حقیقت میں ناسخ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ، نسخ کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ اب نسخ کو کئی طریقوں سے پہچانا جا سکتا ہے، ان میں جو سب سے زیادہ صریح ہے وہ یہ ہے ما ورد فی النص، کہ وہ نسخ کا حکم صراحتاً نص میں آیا ہو، جیسے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، ابھی تم زیارت کرو کیونکہ یہ قبروں کی زیارت آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو قبرستان جانے سے شروع میں اسلام نے روکا تھا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور اس کی حکمت بھی بیان کی کہ یہ آخرت، اس کی وجہ سے انسان کو آخرت یاد آتا ہے۔ اب یہ جو نسخ ہے یہ صراحتاً نسخ ہے کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے میں نے تمہیں یہ روکا تھا لیکن اب اس حکم میں منسوخ کرتا ہوں اور اب حکم یہ ہے، تو یہ سب سے زیادہ طاقتور نسخ ہے۔ اور جیسے پہلے بتایا کہ جو حکم شرعی حکم ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اب اس کو اٹھانا اور اس کو رفع کرنا، اس کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو قوت و طاقت میں اس کے برابر ہو۔ تو جو سب سے زیادہ قوی دلیل ہوتی ہے نسخ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ خود صراحتاً حدیث میں یا قرآن میں اس کا ذکر آ جائے۔ قرآن میں بھی کئی آیتیں منسوخ ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کیا ہے، الآن خفف اللہ عنکم، اس قسم کے الفاظ بیان کیے کہ پہلے یہ حکم تھا لیکن اب آسانی پیدا ہو گئی۔ یہ نسخ کی پہلی قسم ہے۔ نسخ کی دوسری قسم وَمِنْهَا مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ، کہ صحابی اس بات کو یقین کے ساتھ بیان کرے کہ یہ جو حکم ہے یہ بعد والا حکم ہے اور وہ جو حدیث ہے وہ شروع والا حکم ہے، تو یہ بھی قوت میں اس کے بعد ہیں اور اس سے بھی نسخ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحابی یہ کہے کہ شروع اسلام میں یہ بات تھی اور بعد میں یہ بات تھی ہے۔ اور یہ بات تو آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے اس میں کئی چیزیں مرحلہ وار مشروع ہو گئی ہیں۔ شروع میں ابتدائی اسلام تک کئی چیزیں ابھی شریعت میں بیان نہیں کی گئی تھی، اس کی وضاحت نہیں آئی تھی، یا شروع میں اس میں رعایت تھی، بعد میں اس کو باقاعدہ طور پر شریعت کے لیے تجویز کر دیا گیا۔ تو لہٰذا صحابی اگر جزم سے کہے کہ یہ جو حکم ہے یہ بعد والا ہے اور وہ جو حکم ہے وہ پہلے تھا، تو اس سے بھی نسخ ثابت ہو جاتا ہے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آخری بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آگ پہنچی ہو، جو آگ پر پکائی گئی ہو، اس سے وضو کا حکم کالعدم کیا گیا اور اس سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ جو چیز آگ پر پکائی گئی ہو کیا اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو شروع اسلام میں یہ بات تھی کہ جو چیز آگ سے پکائی گئی ہو اس کو کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا اور یہ حکم نافذ کیا گیا کہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے اور اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیث منقول ہیں کہ آگ پر جو چیز پکائی جائے اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ آگ پر پکائی ہوئی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس سے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ حدیث اصحاب السنن نے اس کی تخریج کی ہے، انہیں سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، اس کی تخریج ہم ذکر کرتے ہیں۔ نسخ کی تیسری قسم ہے وَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخِ، کہ تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ یہ حکم ناسخ ہے اور وہ حکم منسوخ ہے۔ وَهُوَ كَثِيرٌ، اور یہ تعداد میں زیادہ ہیں، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ نسخ کی یہ جو تیسری قسم ہے
یہ پہلے دو کی بنسبت کمزور وجہ ہے. یعنی اصل نسخ تو یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ یہ حکم اب منسوخ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ صحابی جزم سے کہے کہ یہ حکم منسوخ ہے. لیکن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے نہ صحابی بیان کرے، لیکن ہمیں ان دو حدیثوں میں تطبیق بھی نہیں ہو سکتی. تو اب ہم دونوں حدیثوں کی تاریخ کو دیکھیں اور دونوں کی سند میں یا دونوں کی نس میں کوئی ایسا قرینہ ہمیں مل جائے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ جو سند ہے، یہ جو حدیث ہے یہ متأخر ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ متقدم ہے. تو چونکہ عام طور پر ہمیں یہ باتیں پہنچی ہے کہ بعض باتیں منسوخ ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو نسخ پر محمول کر کے اس میں اس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ جو قسم ہے یہ تاریخ والی ہے. اس کی مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دی اور بتایا کہ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. ہم انشاءاللہ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں. اس تقریر کے بعد اب حاشیے میں نور الدین عطر صاحب نے جو ان دونوں حدیثوں کی تخریج کی ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور تیسری جو قسم ہے اس کی مثال بھی ذکر کرتے ہیں. تو جو حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن فزوروہا، تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلم شریف میں ہے. تو مسلم جلد 3 صفحہ نمبر 65، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ نمبر 218، ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 370، نسائی شریف جلد 8 صفحہ نمبر 310 و 11، اور ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 501 میں ہے. اور جو الفاظ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیے وہ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کے الفاظ کے قریب ہیں، وہ مسلم شریف میں نہیں ہے. آگے جو دوسری حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ کان آخر الامرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضو مما مست النار. جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے تو وہ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 49، نسائی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 90، اور اس حدیث کو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے صحیح قرار دی، اور ان کے علاوہ نے بھی، اور اس کے کئی شواہد موجود ہیں. اس کے بعد جو تیسری قسم تھی کہ تاریخ کے ذریعے ہم فیصلہ کریں کہ فلاں حدیث ناسخ ہے اور فلاں حدیث منسوخ ہے، یا فلاں حدیث جو ہے وہ متأخر ہے، لہٰذا اس کو ناسخ پر محمول کرتے ہیں. تو اس کی مثال اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے دی، لیکن یہاں نور الدین عطر صاحب نے اس کی مثال دی، وہ ہم ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں ذکروا مثالا لہو حدیثا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، جو پچنا لگائے اور جس کو پچنا لگایا گیا ہو دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون نکالتے تھے، اور گندا خون، آج کل کے زمانے میں جیسے حجامہ لگاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے سے ہو اور وہ حجامہ لگائے، اور جو لگانے والا ہے اور جس کو لگایا گیا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 208، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ نمبر 537 میں حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی جلد 3 صفحہ نمبر 144 میں رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے. تو بہرحال کئی صحابہ کرام سے منقول ہے اور سند کے لحاظ سے صحیح بھی ہے. اس حدیث کا تعارض ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم صائم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگایا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے اور روزے سے تھے. تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے تھے، احرام میں بھی تھے اور پچنا لگایا. یہ حدیث بخاری شریف کتاب الطب جلد 7 صفحہ نمبر 125 میں ہے، ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 146-47 میں ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو دوسری حدیث ہے یہ پہلے حدیث کے لیے ناسخ ہے، اور ناسخ کا فیصلہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ یہ جو دوسری حدیث ہے یہ متأخر ہے پہلے حدیث کی بنسبت. اس کو کیسے معلوم کیا؟ کیونکہ شداد رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے، یعنی افطر الحاجم والمحجوم والی جو حدیث ہے،
اس میں یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یعنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم صائم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے. اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حجۃ الوداع یہ فتح مکہ کے بعد ہے. مکہ فتح ہوا تھا، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو حج کے لیے بھیجا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے لیے آئے تھے، تو اس کے 2 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہ دوسری حدیث پہلے کے لیے ناسخ ہوگی. یہ نسخ کی اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نسخ بیان کیا ہے. اگرچہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ روزہ حجامے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں فرمایا کہ گویا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ روزہ ٹوٹنے کے انسان قریب ہو جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جس کا پچنا لگایا گیا ہے اس کو شاید کمزوری آ جائے اور کمزوری کی وجہ سے وہ کھانے پینے پر مجبور ہو جائے یا بیماری کی طرف پہنچ جائے. اور جو پچنا لگا رہا ہے تو اس زمانے میں یہ منہ کے ذریعے سے خون نکالتے تھے، تو شاید وہ اس کے منہ میں خون چلا جائے جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے. تو اس قسم کے تدبیر کی بھی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال یہ نسخ کی مثال بھی بن سکتی ہے. نسخ کے مذکورہ بالا 3 طریقے بیان کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے طریقے بھی ہیں جو نسخ اس سے ثابت نہیں ہو سکتا، وہ کمزور طریقے ہیں، نسخ کے غیر معتبر طریقے ہیں. ولیس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. اور یہ نسخ میں سے شمار نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا صحابی اس حدیث کو روایت کرے جو متأخر الاسلام ہو، یعنی بعد میں وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کی حدیث معارض ہو اس صحابی کی حدیث کی جو اس سے متقدم الاسلام ہو، پہلے مسلمان ہو. تو اب مطلب 2 حدیثیں مروی ہیں. ایک حدیث جو ہے اس کے صحابی بعد میں مسلمان ہوئے، مثلا سن 7 ہجری میں مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے جو صحابی ہے وہ متقدم الاسلام ہے، مثلا مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوا ہے. تو اب جو صحابی بعد میں مسلمان ہوا ہے ہم اس کی حدیث کو پہلے راوی کی حدیث کے لیے ناسخ سمجھے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا اس میں احتمال ہے کہ اس متأخر الاسلام نے وہ حدیث ایک اور صحابی سے سنی ہو جو اس گزشتہ مذکورہ متقدم الاسلام سے بھی زیادہ پرانا صحابی ہو، قدیم صحابی ہو، یا اس کے درجے کا یعنی اس کے برابر ایک زمانے میں مسلمان ہوا ہو، اور وہ صحابی اس کو مرسلاً نقل کرے. مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے اور وہ یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے فلاں صحابی سے یہ بات سنی ہے. تو لہٰذا یہ نسخ کا درست طریقہ نہیں ہے. لیکن اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک استثناء کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو سماع کی تصریح کرے، یعنی اگر یہ کہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس یا عن ابی بکر صدیق عن جابر، عن کا لفظ استعمال نہ کرے یا قال کا صیغہ، بلکہ سماع کی تصریح کرے، تو پھر یہ ممکن ہے. فیتجہ، پھر اس کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ یہ ناسخ ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سے پہلے کوئی چیز روایت نہ کی ہو، اس سے اخذ نہ کیا. بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت کفر میں بہت ساری باتیں سنی تھی، اور پھر جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس وقت وہ مسلمان تھے. اور یہ پیچھے ہم نے بیان کر دیا کہ جب کوئی آدمی کس سے روایت نقل کر رہا ہو، لے رہا ہو، اس وقت اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں، جس وقت وہ ادا کر رہا ہو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس صحابی نے بہت ساری باتیں حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو یہ بھی شرط ہے کہ یہ بات بھی نہ ہو، تو پھر وہ یہ ناسخ بن سکتا ہے. دوسری جو
قسم ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ بھی ناسخ نہیں بن سکتی، وہ اجماع ہے. اجماع بھی ناسخ نہیں بن سکتی. ہاں اجماع نسخ پر دلالت کر سکتا ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں تطبیق بھی نہیں ہو سکتی، نسخ صراحتاً بھی نہیں ہو سکتا، نسخ کی جو مذکورہ بالا اقسام ہے وہ بھی نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری طرف تمام امت کا اس کے خلاف پر اجماع ہے، صحابہ کرام کا، بعد کے علماء کا. تو اب یہ بھی اس کے لیے ناسخ ہو سکتی ہے. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرمائی یہ ناسخ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ ہم نے پہلے ذکر کر دی کہ جو سابقہ حکم ہوتا ہے تو شریعت کا حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو دوسرے لوگ اس کو ناسخ نہیں کر سکتے، اس کو منسوخ نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے. لیکن البتہ یہ نسخ پر دلالت کر سکتا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ حکم آیا تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا جس کی وجہ سے یہ منسوخ ہوا تھا. اور اس پر دلالت یہ بات کر رہی ہے کہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے اس کے خلاف پر. تو امت کا جس بات پر اجماع ہے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منسوخ کیا ہو. اس کی مثال کیا ہے اجماع والی کی؟ تو نیچے نور الدین ترسا فرماتے کہ حافظ ابن رجب حنبلی نے بہت ساری ایسے حدیث ذکر کیے جس کے خلاف پر اجماع ہے، جیسے کندھوں تک اور بغلوں تک تیمم کا ذکر. تیمم جو ہے وہ کوہنیوں تک ہے، لیکن بعض احادیث میں کندھوں تک اور بغلوں تک تیمم کا ذکر ہے، تو وہ اس احادیث پر اس کے خلاف پر اجماع قائم ہے، لہٰذا اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا. اس طرح ایک اور حدیث من غسل میتا فلیغتسل، جو مردے کو نہلائے تو وہ غسل کرے، تو اس پر بھی عمل نہیں ہے، اس کے خلاف پر اجماع قائم ہے. لیکن یہ اس حدیث کو ہم اس میں تطبیق بھی کر سکتے ہیں. من غسل میتا فلیغتسل یہ استحبابی حکم ہے، اس میں جو امر ہے یہ استحباب کے لیے. نور الدین ترسا فرماتے کہ ابن رجب حنبلی نے جو اقسام مثالیں ذکر کی وہی مجموعۃ مہمۃ، یہ بہت اہم مجموعہ ہے. اس کے لیے شرع علل ترمذی لابن رجب آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 اور اس کے بعد، اور وہاں جو نور الدین اطہر صاحب کے تعلیقات ہیں وہ ضرور دیکھیں. جو شرع علل ترمذی لابن رجب ہیں یہ نور الدین اطہر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. بہرحال آج کے سبق میں ناسخ کی اقسام گزر چکی. ناسخ کی سب سے پہلی قسم یہ تھی کہ صراحتاً حدیث میں آ جائے. دوسری قسم یہ ہے کہ صحابی بالجزم کہے کہ یہ حدیث اس کے لیے ناسخ ہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ تاریخ کے ذریعے سے معلوم ہو کہ یہ حدیث بعد والی ہے. یہ تینوں معتبر طریقے ہیں. اور یہ کہنا کہ جو حدیث متاخر الاسلام صحابی کی ہو وہ متقدم الاسلام ناسخ ہے تو یہ کمزور طریقہ ہے. اس طرح اجماع بھی ناسخ نہیں بن سکتا لیکن وہ نسخ پر دلالت کر سکتا ہے.